جی تو اب چیلنج کیا، ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی رہا، میں نے خود بھی ٹویٹ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیلنج بن چکا تھا ہمارے پروگرام کے ذریعے ہی، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ آج اس پر ذرا کھل کر بات کر لیں کہ اب یہ نتیجہ تو آ گیا ہے. تو وہ دونوں پارٹی کے جو رہنما ہیں پی ٹی آئی سے عثمان ڈار صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے عطا تارڑ صاحب، دونوں آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ نام تبدیل کر دینا میرا، اگر ہم یہ الیکشن ہار جائیں تو میں جو ہے وہ اس پروگرام کا آغاز ہی عطا تارڑ صاحب سے کروں گا اور عطا تارڑ پوچھوں گا کہ وہ اب ان کی اس بارے میں کیا رائے. تارڑ صاحب کیا کریں، نام جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے نہیں کرنا، یا پھر آپ اپنے پرانے بیان پہ قائم ہیں نہیں قائم ہیں، منشور کیا ہے آج؟ بہت شکریہ عادل عباسی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے آج انٹرو دیا. میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے آج مدعو کیا. نام تبدیل کرنے کے حوالے سے میں چوائس دیتا ہوں اپنے بھائی عثمان ڈار کو. یہ جس طرح چاہے گا میں اس طرح کرنے کو تیار ہوں. بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا جی آپ نے. اس کے ساتھ ایک اور کام کرتے ہیں. جس دن میرے نام کی تبدیلی کی تقریب رونمائی ہو اس دن یہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں کہ وزیر اعظم کی خودکشی کا بھی خوشخبری قوم کو دے دیں کہ آئی ایم ایف کے پاس 5-6 دفعہ ہوئے ہیں. ایک ہی دن دونوں کام کر لیتے ہیں. اگر قوم کی جان چھٹتی ہے میرے نام تبدیلی سے تو یہ کام کر گزرتے ہیں. دوسرا ایک کلپ چلائیے گا ذرا. عثمان ڈار صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر ایگریکلچرل گروتھ پہ ہمارا ایک چیلنج ہوا، ہمارے چیلنج ہوتے رہتے ہیں آپس میں، صحیح ہے، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. صحیح ہے. وہ اگر کلپ آپ کے پاس کہیں ہو تو وہ چلا دیں. چلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے تو اپنے بھائی کو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ مجھے میں نے اپنے بھائی کو سیاست چھوڑنے کا اس لیے نہیں کہا کہ اب وہ سیاست کی بازی ویسے ہی فردوس عاشق امان لے گئی اور یہ 7,000 کی لیڈ کم ہے. یہ ان کی لیڈ جتنا زور لگا ہے اور جس طرح سرکاری مشینری پورے صوبے کی حرکت میں آئی ہے، کم از کم میرا خیال ہے کہ یہ 17,000 کی لیڈ یہاں پہ ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق، اور میں کیونکہ عباسی صاحب میں گراؤنڈ پہ موجود تھا، میں ایک یونین کاؤنسل میں خود گیا ہوں، سٹارٹنگ فرام دی بارڈر ایریاز گوئنگ اپ ٹو دی سٹی ایریاز. آئی ہیو بین ایوری ویئر. اور میں نے جلسے بھی کیے ہیں، میں نے کیمپین بھی کی ہے. ایک چیز میں نے خود دیکھی ہے. مجھے کوئی ایسی یونین کاؤنسل نہیں ملی جہاں پہ بجری، اینٹیں، پائپ اور ترقیاتی کاموں کا سامان نہ پڑا ہو. اس پر تو ہم ابھی آتے ہیں نا، یہ تو ہم ابھی الیکشن تو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم نام والا مسئلہ. آپ نے پہلے تو بڑی جرأت سے کہا کہ جی میں اپنے بھائی پہ چھوڑتا ہوں عثمان ڈار صاحب پہ کہ یہ نام تبدیل کر دیں، لیکن ساتھ میں کنڈیشن لگا دیا آپ نے. وہ کنڈیشن وہ منظور کرنے چلے میں اب ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں نا ذرا. اب آپ نے کنڈیشنل کر دیا. ایک کلپ ہے سیاست چھوڑنے والا، وہ بھی چلا دیا. بھائی کی سیاست تو رہی کوئی نہیں. اور ایک اور بات ہے، یہ میں نے بڑا مس کیا ان کو کیمپین میں. شاید اگر یہ اس کیمپین میں آ جاتے تو ہم جیت جاتے، کیونکہ جہاں جہاں یہ گئے وہاں پی ٹی آئی ہار گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ڈار صاحب وہ کہتے ہیں جی نام تو میں تبدیل کرانے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا ہے میں بالکل مانتا ہوں، لیکن ساتھ میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر والی بات بھی کی ہے کہ وہ بھی جو ہے آئی ایم ایف کے پاس چلے گا. انہوں نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں. دیکھیں، ایک تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج جب بھی میں نے عطا تارڑ کو چیلنج دیا نا تو عطا تارڑ اسلام آباد آتا ہے اور ہمارا پروگرام سٹوڈیو میں ہوتا ہے. تو میں تو آج پہلے عطا تارڑ کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج سٹوڈیو میں پروگرام ہوگا، اسی لیے میں مٹھائی کا ڈبہ اور یہ موتی چور کا لڈو لایا تھا. آپ ان کے لیے مٹھائی لائے تھے؟ میں عطا تارڑ کے لیے لایا تھا پاکستانیوں کہ میں آج لائیو قوم کے سامنے عطا تارڑ کو مٹھائی کھلاؤں گا، جس طرح کی عبرت ناش. میں ایڈریس بھیجواؤں عثمان بھائی، مجھے گھر بھیجوا دیں. وہ آپ مجھے اپنا ایڈریس جو ہے نا واٹس ایپ پہ بھیج دینا. آپ سیالکوٹ کے الیکشن کی شکست کی مٹھائی جو ہے، اور دوسرا وہ ریسیو کریں گے عثمان ڈار صاحب سے. ہاں جی. اور ایک کام جو بھی آپ کر سکتے ہو، میرا بڑا سویٹ ٹوتھ ہے اصل میں، اندر سے آپ کو نہیں پتا. یہ بھی بڑے دکھی ہیں. فردوس باجی کے نمبر اوپر چلے گئے، ان کے کام ہو گئے، وہ بات کی بات ہے. مگر مٹھائی یہ چلے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں نا کہ وہاں اندر سب باتوں پہ آتا ہوں میں. ٹھیک ہے، آیا جو ابھی کام کر سکتے ہو نا، عطا تارڑ مبارکباد تو دے دو یار. قوم دیکھ رہی ہے پروگرام، مبارکباد تو بھائی کو دو گے جی. اصل میں عثمان بھائی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ داماد نہ ہوتا پرنسپل سیکٹری کا. میں اس میں بھی بات کرتا ہوں. دیکھیں اس پہ آپ ضرور کریں اور مجھے بتائیں. میں تو آپ آن گراؤنڈ آئے نہیں، میں نے بڑا مس کیا آپ کو. دیکھیں پاکستانیوں، عطا تارڑ نے کہا ہے کہ میرا نام تبدیل کرنا کا جو اختیار ہے عطا تارڑ نے مجھے دے دیا. چیلنج میرا اور عطا تارڑ کا تھا، اور میں عدل سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ تارڑ جس نام میں اللہ کا ذکر ہو
اس سے خوبصورت نام نہیں ہو سکتا. بے شک. تو میں اپنے اس بھائی کو اسی نام سے پکاروں گا جو اس کا نام ہے, اور بڑا خوبصورت نام ہے. بالکل. باقی اگر اس نے تبدیل کرنا ہے کر سکتا ہے. میری طرف سے پاکستانیوں عطاءاللہ تارڑ سے خوبصورت نام نہیں ہے, میں اس نام کو کبھی بھی تبدیل. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. انہوں نے نام تبدیل کرانے کے لیے آپشن آپ کو دیا, آپ نے کہا کہ یہ نام اچھا ہے, اور انہوں نے آپ کی مٹھائی قبول کر لی ہے. تو اب میں آتا ہوں جو ان کی کیا کہتے ہیں ایشو کی طرف آتے ہیں. چلیں, ابھی عطا تارڑ الیکشن والے دن خود یہ کمپین انچارج تھے وہاں, 1-1.5 گھنٹے پہلے تک خود میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتا رہا کہ عطا تارڑ صاحب خود کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن صاف ہے, شفاف ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی ایسا چیز ہاں ان کو نظر نہیں آیا کہ الیکشن مینج کرنے کی کوشش کی ہے. پھر آپ نے ملک صاحب کا بیان سنا دیا, پھر نوشین افتخار ڈسکا سے جو خود تو آپ کو مبارکباد بھی دی, تو وہ مانی, انہوں نے خود کہا کہ یہاں جو لوکل لوگ ہیں جو وہاں الیکشن میں موجود تھے, تو ہار کے بعد یہ بیانیاں لے آنا, یہ 3 چیزوں پہ بات کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہتے ہیں جی احسن بریار جو ہیں وہ سیکٹری ٹو سی ایم طاہر خورشید صاحب کے داماد ہیں, ٹیکے کی بات کرتے ہیں. حالانکہ ان کو ٹیکے جو ہیں وہ سیالکوٹ کے عظیم 60,000 لوگوں نے لگائے ہیں, اور ان کی چیخیں ریون تک گئی ہیں. وہ ٹیکے بیچارے ان کو بیچ میں لے آتے, جی ان کے داماد ہونا کسی کا کوئی جرم ہے, ان کے داماد ہے. اس سے پہلے احسن بریار اور ان کی فیملی, ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں, سیاست وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں, اور وہ ایک سٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے. بڑا زبردست الیکشن لڑا بریار فیملی نے, سیالکوٹ میں لیڈ کیا. سلیم بریار صاحب خود پورے الیکشن کو مانیٹر کر رہے تھے, ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ لگی تھی, پوری پی ٹی آئی متحد تھی وہاں. میں, میرے بھائی پی ٹی آئی کے ورکر, آئی ایس ایف, انصاف یوتھ ونگ, ڈسٹرکٹ کی قیادت, ہم سب نے مل کے وہاں الیکشن لڑا. یہ ڈیوائیڈڈ تھے, ان کی کوئی ڈسٹرکٹ کی قیادت وہاں موجود نہیں تھی. عطا تارڑ کے علاوہ تھا وہاں کون تھا؟ حمزہ شہباز نہیں آئے, شہباز شریف نہیں آئے. لوکل ڈسٹرکٹ کے میں نام لینا شروع کری, کون سا ایم این اے نظر آیا وہاں؟ سیالکوٹ سے ان کے ایم این اے وہ آپ کو وہاں نظر آئے ہیں, یا ڈسکے کے, یا کوئی بھی. تو یہ جو بیانیہ پی ایم ایل این کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے مفاہمت کا اور کیا کہتے ہیں ٹکراؤ کا, وہ آڑے آتا ہے. دوسری طرف 25 جولائی کو ہم آزاد جموں کشمیر کلین سویپ کیا گوجرانوالہ ڈویژن میں. یہ فیکٹرز میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, جو سب سے اور ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک تو اس فیملی نے الیکشن لڑا, 12,500 ووٹ سے آزاد امیدوار طاہر ہندلی جیتا تھا, وہ بھی ہماری سپورٹ میں تھا. 40-42 ہزار سے ایک سعید بلی. میں آتا ہوں کشمیر والے پہ میں بھی آتا ہوں, بات کرتا ہوں. اب تارڑ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ نیریٹو کی کنفیوژن جو ہے وہ اس وقت آپ کی پارٹی کی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, میڈیا میں بھی ہے, پرسنل ڈرائنگ روم ڈسکشن میں بھی ہے, خود آپ کی پارٹی میں بھی ہے. well that being said, میرا آپ سے جو اسٹریٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے یا یہ دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ کو کوئی ایویڈنس بھی دینے ہوتے ہیں نا. اگر ریگنگ وہاں ہوئی ہے آپ کی, میں آتا ہوں آپ کی طرف, آپ کی پارٹی کے ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا, نوشین افتخار صاحبہ ڈسکا سے ون کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا. اس کے بعد پھر مریم صاحبہ کی ٹویٹ آتی ہے, اور پھر آپ بھی بعد میں اس پر کہتے ہیں کہ جی یہ کس طرح جو ہے ریگنگ ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ انفلوئنس کر کے ہوا ہے. سو 2 گھنٹے پہلے تک آپ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اسموتھ ہو رہا ہے, ٹرن آؤٹ اچھا ہے, لوگ جا رہے ووٹ کا. پھر الیکشن ہارنے کے بعد ابھی آپ نے ان کی مٹھائی ریسیو کر لی ہے, یہ شکست بھی تسلیم کر لی جائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہو گیا, اگلے الیکشن میں دیکھیں گے, ہار جیت تو لگی رہتی ہے. میں نے کم سے کم بھی 35 اپلیکیشنز الیکشن کمیشن کو موو کیے ہیں. دوسری جو عثمان ڈار صاحب بات کر رہے ہیں, ایم این ایز ایم پی ایز اس کیمپین میں الاؤڈ نہیں ہوتے آفیشلی. فردوس عاشق ایوان صاحبہ بطور اسپیشل اسسٹنٹ وہاں پہ آتی رہی, ان کی مرضی ہے, ان کا حلقہ ہے, آئی ہیں, ٹھیک ہے جی, وائلیشن کی ہے انہوں نے. ہم نے جو اپنی ٹیم ان پلیس کی تھی وہ سارے وہ لوگ تھے جن پر پابندی کوئی نہیں تھی. اور ضلع دیکھیں, ہمارا ضلع پورا متحد تھا. پرابلم یہ ہے کہ 2.5 ارب کی ڈیولپمنٹ انلیگلی, اور وہ کیسے کہ کانٹریکٹر کو کہا ہے کہ بھی تم بجری پھینکوا دو, ہم کام بعد میں کروا لیں گے. اور ایک سٹیج, عادل صاحب آئی ول بی ویری آنیسٹ, ایک سٹیج ایسی آئی کہ ہمیں علاقے کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ کام آپ مت رکوائیں الیکشن کمیشن کو کہہ کے, کیونکہ کام تو علاقے کے ہو رہے ہیں. اب پرنسپل سیکرٹری صاحب نے وہاں پہ جب 2.5 ارب کے کام شروع کرا دیے, اور کوئی یونین کاؤنسل, مطلب میں نام لے سکتا ہوں, مطلب پکی کوٹلی سے لے کے صدرہ بدرہ تک میں نے جا کے دیکھا ہے, وہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر ترقیاتی کام ہوئے. نمبر 1 سی ایم سیکریٹریٹ کا ایک ڈپٹی سیکرٹری پرماننٹلی اسٹیشن. نمبر 3 طاہر خورشید صاحب خود راتوں کو آ کے وہاں پہ میٹنگز کرتے رہے. اس کے باوجود ہم نے الیکشن کمیشن کو موو کیا. جو طاہر ہندلی صاحب ہیں ان کا ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا بطور کوآرڈینیٹر ٹو سی ایم, وہ ہم الیکشن کمیشن گئے, ہم نے واپس کرایا. پولنگ ڈے کے حوالے سے میں نے جتنے بیانات دیے, میں کہتا رہا کہ جی فی الحال شفاف چل رہا ہے. ہوا کیا,
جو واقعات میں نے 3-4 کوٹ کیے. ایک بندہ پکڑا گیا, میری ڈی آر او صاحب سے خود بات ہوئی, وہ ووٹ ڈال رہا تھا, وہ پکڑا, انہوں نے کہا جی پریزائڈنگ افسر کا نائب قاصد ہے, اس کو باہر نکالا. 3-4 ایسے اور واقعات ہوئے. آج فیفن کی رپورٹ آئی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک, انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے بائی الیکشنز کی بنسبت اس میں بے ضابطگیاں بڑی ہیں. اب ہمارا خدشہ جو کاؤنٹنگ کے دیکھیں ایک الیکشن کا پروسیس ہے, لیکن ایک اس کے بعد کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ خود پنجاب میں بائی الیکشنز میں جاتے رہے, سیالکوٹ بھی آپ جاتے رہے ہیں اور بڑی محنت کرتے رہے ہیں اپنی پارٹی کی جیت کے لیے, لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ irregularity بھی ہوتی ہے, رگنگ بھی ہوتی ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن فتح و شکست جو ہے جب وہ فارم آپ کے سامنے آ جاتا ہے, 47 نتائج سامنے آ جاتے ہیں, جب اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر شکست اور فتح جو ہے وہ کاغذ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, پھر آپ بعد میں چیلنج کریں وہ کو. تو آپ کو اس اعتبار سے تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ یہ سیٹ ہم ہار گئے. بے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.